پاکستان IMF معاہدہ اچھی خبر ہے۔ پاکستان کے معاشی استحکام اور ادائیگی کے توازن میں مدد ملے گی۔ ٹیکس اور اخراجات کے حوالے سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار معاشی ماہر خاقان نجیب نے بول نیوز سے گفتگو میں کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ جہاں پہ کھڑا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ IMF کے ساتھ چلیں گے تو جو اس وقت بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنجز ہیں اور اسپیشلی اس میں جو گراس ایکسٹرنل فلوز چاہیے یعنی $25 ارب ہمیں انفلوز کے چاہیے اس سال اگلے سال بھی، اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان کو ایک میکرو اسٹیبلٹی جو اس وقت دکھائی دے رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انفلیشن تھوڑی سی ٹیپر ہو رہی ہے، آپ کو تھوڑے سے ریزروز کا بلڈ اپ $8 ارب کے قریب دکھائی دے رہا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو کہ پہلے 8 ماہ میں $1 ارب آپ کا آیا ہے، یہ پچھلے سال تقریباً $4 ارب کے قریب تھا اسی 8 ماہ کے پیریڈ میں، سیم پیریڈ لاسٹ ایئر میں۔ تو آپ کو ایک میکرو اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی وجہ سے گروتھ جو ہے وہ ماڈسٹ ہے، یعنی کہ 2% کے قریب ہے۔ انفلیشن ٹیپر ضرور ہوئی ہے، ویل ابو ٹارگیٹ ہے، اور پاکستان کے جو ڈیپ سیٹڈ مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ابھی بھی قائم ہیں۔ پر اس سے پہلے یہ بھی کہنا ضروری ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو تھوڑا سا ابھی جو انگیجمنٹ ہے اس میں پاور اور گیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گی، جو جون میں اینول ری بیسنگ کی صورت میں اور کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس میں ہوگی، یہ بھی آپ نے IMF سے کمٹ کیا ہے۔ اور ایک پرائمری بیلنس، یعنی کہ ایک ہمارا فسکل کا خسارہ ہوتا ہے، اس میں سے اگر انٹرسٹ پیمنٹ نکال دیں تو ایک پرائمری بیلنس کو پازیٹیو رکھنا پڑے گا، نیگیٹو نہیں۔ اس کے لیے ٹیکس میجرز بھی اور اس کے لیے ساتھ ساتھ ایکسپینڈیچر کے میجرز بھی آپ کو لینے پڑیں گے۔ تو آسٹیرٹی کا جو پاتھ ہے وہ اس سال تو ایٹ لیسٹ کنٹینیو کرے گا، اور ساتھ ساتھ ایک پروڈنٹ مانیٹری پالیسی، جس کا مطلب ہے کہ شرح سود جو ہے وہ ابھی ایلیویٹڈ ہی رہے گا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو گروتھ یا پرائیویٹ سیکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو توڑ کر ہی ہم انفلیشن کو نیچے لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ڈیپر چینجز جو ہیں یہاں سے وہ پاکستان نے خود سوچنا ہے فار پراسپیرٹی، اور وہ ہم دیکھیں گے کہ اب آنے والے بجٹ میں اور پھر جو نیکسٹ انگیجمنٹ IMF کے ساتھ ہوگی پاکستان کی، اس میں کیا ہم اپنے پبلک فائنانسز کو ریپیئر کر پائیں گے، کیا ہم یہ طے کر پائیں گے کہ ملک کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے، کیا ہم انرجی سیکٹر کا ایک نیا خاکہ سامنے رکھ پائیں گے، کیا ہم یہ طے کر پائیں گے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا بوجھ ہے جس ریگولیشن کا، جو ہماری اسٹیٹ کا بوجھ ہے SOEs کا، جو ہمارے ایسے ٹیکسز ہیں جو ہماری مینوفیکچرنگ کو بڑھنے سے روک رہے ہیں اور ہم براڈ بیس کرنا چاہتے ہیں ان کو، کیا ہم یہ سارے کام کر پائیں گے؟ اگر تو کر پائیں گے تو جو میکرو اسٹیبلٹی ہے وہ سیمنٹ بھی ہوگی، اور اس کو ہم پھر ٹرانزٹ کر پائیں گے انٹو لانگ ٹرم گروتھ۔ یہ ہے پاکستان کا اصل چیلنج۔ شارٹ ٹرم والنریبلٹیز جو ہیں وہ اس وقت تھوڑی سی نیچے چلی گئی ہیں، بیکاز یہ IMF کا کام ہے، اور IMF میں جب آپ رہتے ہیں دیٹس دا گڈ نیوز فار یو۔ ان دا میڈیم ٹرم ابھی اسی طرح آسٹیرٹی کے فریم ورک پہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور لانگ ٹرم تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ کو کلیدی ڈیپ سیٹڈ فنڈامنٹل کالز کرنا چاہتے ہیں پاکستان پہ۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وی وش دا نیو گورنمنٹ آل دا بیسٹ۔ SIFC کی ایک امبریلا جو ہے پاکستان میں بھی ان کاموں کو تقویت دے رہی ہے۔ وی وش دیم دا بیسٹ اینڈ وی ہوپ کہ وہ FDI، لوکل پروجیکٹس، لوکل جو انرشیا ہے اس کو بھی توڑنے میں کامیاب ثابت ہوگی، اور پاکستان جو ہے ایک وشس سائیکل سے نکل کر اور ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ سے نکل کر اسٹیبلٹی کے بعد گروتھ کے پاتھ پر جا سکے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔